چلیے دیکھتے ہیں کہ افیکٹو سکولز کا کیا اسکوپ آف ورک ہے، اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ افیکٹو سکولز ایسے ایک سکول ہے جو کہ ایگزامینیشن ریزلٹس پر بھی اس کی توجہ رہتی ہے، اس کا نقطہ نظر مرکوز ہوتا ہے ایگزامینیشن ریزلٹ پر بھی، لیکن وہ ایک واحد اس کے لیے ایک ایپی سینٹر آف آل دا ایکٹیویٹیز نہیں ہوتا. وہ ایک واحد وہی ایک اس کا مطمع نظر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت سے اور اس کے کینوس پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہ وہ اس سے نظر اندازی یا کوتاہی نہیں کرتے، اور ایک خاص انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں. تو اس پورے انوائرمنٹ کو، اس کے کمپوزیشن کی طرف جب کوئی اسکول کوشش کر رہا ہوتا ہے تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک افیکٹو اسکول میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. افیکٹو سکولز کے ڈومین میں کچھ لوگوں نے جو اہم کام کیا، اس میں کارل گکمین بھی ایک امپورٹنٹ ان کا رول ہے، جنہوں نے کہ ابتدا کی ساری بحث کے ساتھ جو پائنیئرز تھے اس میں ان کا نام آتا ہے، اگرچہ بہت سے اور اسکالرز بھی ہیں، اور یہ ہمیں 20ویں جو سینچری تھی اس کے ہمیں آخری حصے میں یہ کام ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ افیکٹو سکولز کین بی گڈ سکولز. ناؤ اٹ از ناٹ کہ ایک افیکٹو اسکول گڈ اسکول نہیں ہو سکتا. ناؤ ریممبر، گڈ سکولز وہ سکولز ہوتے ہیں جن کا کہ نقطۂ نظر یا ان کا ایپی سینٹر آف دا ایکٹیویٹیز از آل اراؤنڈ ایگزامینیشنز. وہ ایگزامز ریزلٹ پر توجہ دیتے ہیں، اچھے گریڈز پر توجہ دیتے ہیں، ہائر پرسنٹیجز پر توجہ دیتے ہیں ان دا ایگزامینیشن ریزلٹس، اور ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک ان کا اور یا زیادہ تر ان کا جو توجہ ہے وہ دوسرے ایسے تمام عناصر پر نہ ہو جو کہ جب اگنور ہوتے ہیں. تو اسی کے نتیجے میں افیکٹو سکولز کی ٹرمینالوجی ایمرج کی، اور اسی کے نتیجے میں یہ ضرورت محسوس کی جانے لگی اور یہ ڈیبیٹ ہونے لگی کہ اسکولوں کا مقصد محض ایگزامینیشن کی پریپریشن نہیں ہے. لیکن ایک افیکٹو اسکول اکارڈنگ ٹو کارل گکمین گڈ اسکول ہو سکتا ہے. افیکٹو اسکولز کین بی گڈ اسکولز اینڈ گڈ اسکولز کین بی افیکٹو اسکولز. گڈ اسکولز کین آلسو بیکم افیکٹو، لیکن ناٹ نیسیسریلی یہ نہیں ہوتا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہوں. اب گڈ اسکولز کا مرکز تو فار شیور ان دا بگننگ اٹ ول بی اونلی آن دا ایگزامینیشنز موسٹلی فار دا موسٹ آف دا ٹائم. افیکٹو اسکولز کا بعد میں ڈیوڈ ہاپکنز نے افیکٹو اسکولز کے لیے ایک اور بہت فیمس ریسرچر اینڈ اسکالر ان دس ڈومین، جنہوں نے کہ افیکٹو اسکول، گڈ اسکولز ان پرٹیکولرلی ہاؤ اسکول کین بی افیکٹو، واٹس دا ڈفرنس، اس کے اوپر ان کا بہت زیادہ ریسرچ ہے، بہت کام ہے. تو انہوں نے ہمیں بتایا، جنہوں نے اسکول امپروومنٹ پہ بہت سا کام کیا اسکول افیکٹو اسکولز کے بارے میں، اور سرٹن وہ چیزیں انہوں نے بتائیں کہ جو کہ اس کے انوائرمنٹ کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. انہوں نے کہا دا پیسفل اینڈ کوائٹ کوریڈورز، calm and friendly faces, collegial and collaborative staff, clean and committed environment are the basic component of an effective school. Now اب دیکھیں کہ یہ جو ایک ریسیپی ہے یا یہ جو ایک انگریڈینٹس کی لسٹ ہے، انگریڈینٹس کی لسٹ جو وہ دے رہے ہیں اباؤٹ دا افیکٹو اسکولز، جو ان کی ریسرچ میں سے ایمرج ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایگزامینیشن ریزلٹس کا ڈائریکٹلی ذکر نہیں ہے. Peaceful and quiet corridors. Now the corridors are peaceful. They are full of serenity, full of peace. Not necessarily that there is no life. They are full of life too. Being quiet doesn't mean if there is no life then it can be dreadful. تو اس میں activity ہے, but that is very peaceful in the organized manner. People are without any fear. Fear of failure, fear of any kind of stress نہیں ہوتا ان کو، نیگیٹو اسٹریس نہیں ہوتا کرٹیسزم کا، نیگیٹو کرٹیسزم کا یا پالیٹکس کا probably. They have friendly faces, collaborative staff, clean and committed environment. So the entire environment is very clean, pure and committed. Committed towards what? Committed towards giving that kind of educational environment جو کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے لرنرز کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو سوسائٹی میں ایک صحیح، اچھا، سالڈ اور کمیٹڈ سٹیزن کے طور پہ لے کر جا سکے، نہ کہ صرف ایک ایسا سٹیزن جس نے ایگزامس میں بہت ہائر گریڈ حاصل کیے لیکن ایکچوئل لائف کے لیے ایک اچھے سٹیزن کی رسپانسبلٹیز، ایک اچھے سٹیزن کا کنٹریبیوشن ہم کرنا بھول گئے. اینڈ دین ہی فردر ایڈس، اور اس کی جو لسٹ ہے ڈیوڈ ہاپکنز کی وہ آگے ہمیں مزید بھی نظر آتی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور اسٹاف آر فل آف ریسپیکٹ فار ایچ ادر، respect and regard for each other. They are deeply concerned
deeply concerned about the future and precisely focused on how to get to that. Doors don't bang and brakes don't scream here. So یہ نہیں ہوتا کہ دروازے ٹھا ٹھا مارے جا رہے ہیں، پیچھے سے آنے والوں کا کوئی خیال نہیں، ارد گرد شور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ کو پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی شغل میں مصروف ہے، ہر کوئی ٹائم پاس کرنے میں مصروف ہے، اور بریکس میں ہمیں ایک فرینڈلی ہیلدی کلچر ایگزسٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں سارا وقت وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹیز پہ کھڑا ہونا پڑے کہ کوئی لڑائیاں ہی ہوں گی، کوئی گندگی ہی پھیلائے گا، کوئی اس طرح. نو، ایوری بڈی از سو کمیٹڈ دیٹ دے نو واٹ آر دیئر ڈیوٹیز اینڈ رائٹس ٹوورڈز ایچ ادر. Now the question for all of us as educationists, as learner within the field of education is, where do our schools stand?